اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے لیگل رولنگز یا پھر شرعی احکام۔ جیسا کہ پیچھے سیریز ہم چلاتے آ رہے ہیں اسلامک جورسپروڈنس کی، اس میں فرسٹ لیکچر میں ہم نے سب سے پہلے جو فقہ ہے بیسیکلی ہم نے اس کو ڈیفائن کیا تھا، اور ڈیفینیشن آف فقہ میں ہم نے بیسیکلی جو مین باتیں پڑھی تھی اس میں جو پہلی مین بات تھی وہ نالج تھا، پھر احکام کی بات تھی، پھر شرعی احکام کی بات تھی، پھر اس کا ہمارے کنڈکٹ سے ریلیٹڈ ہونا تھا، اور پھر اس کا ایک اسپیسیفک ایویڈنس سے ڈرائیوڈ ہونا تھا۔ ہم نے ایویڈنس کے اوپر پچھلے لیکچر میں بات کی ہے جو لیکچر نمبر 2 تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے لیگل رولنگز یا شرعی احکام کے بارے میں۔ اس ڈیفینیشن میں جو تھا نا شرعی احکام، اس پہ ہم بات کریں گے، اور یہ جو شرعی احکام ہے یہ بیسیکلی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ آج تک آپ لوگوں نے ایک سیکنڈ لیٹ می برائٹن دس، ایک سیکنڈ اس کو میں برائٹ کر دیتا ہوں۔ آئی تھنک ناؤ اٹ از مور ویزیبل ٹو یو۔ ٹھیک ہے، اچھا، آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا یہ چیز فرض ہے، یہ چیز واجب ہے، یہ چیز سنت میں آتی ہے، یہ چیز سنہ مؤکدہ ہے، سنہ غیر مؤکدہ ہے، اور پھر مندوب ہے یہ کام کرنا، اور اس طرح سے جو باتیں تھیں۔ تو آج آپ اسلامک جورسپروڈنس میں ان سب چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ ان چیزوں کی کیا اہمیت ہے، کیا لیگل ایکشنز ہوتے ہیں جب ہم ایک فرض چیز ہے تو اس کی ہمارے لیے کیا اہمیت ہے، ایک چیز جو ایک ریکمینڈڈ چیز ہے اس کے لیے ہمیں کیا کریں گے تو ہمیں کس چیز کا ثواب ملے گا، کس چیز کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ہمیں گناہ نہیں ملے گا ایٹ لیسٹ اس کا۔ تو اس کے لیے یہ والا لیکچر آج کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے جو ہے کہ لیگل رولز یا شرعی احکام، اس کی سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن کی طرف چلیں گے۔ ایک سیکنڈ، ٹولز میں کیا ہے، اچھا ٹھیک ہے، یہ میں ہائی لائٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ لیگل احکام کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک کمیونیکیشن ہے جس کا تعلق ہمارے ایکٹ سے ہوتا ہے، ہمارے ایکشن سے ہوتا ہے، اور ہم نے پیچھے کیا تھا کہ جو ایکشنز ادھر بات کی جا رہی ہے وہ ایکشنز ہمارے فیتھ سے ریلیٹڈ ایکشنز نہیں ہیں، بلکہ وہ والے ایکشنز ہیں جن کا تعلق ہے ہمارے کنڈکٹ سے، مطلب جو ہم اپنے دل سے بولتے، اپنے دل سے کسی کے بارے میں سوچتے ہیں یا پھر کچھ پرفارم کرتے ہیں یا زبان سے جو کچھ بول رہے ہیں اس کا تعلق ہوتا ہے، اس کو ہم یہاں پہ ایکشنز میں لکھ رہے ہیں۔ اور یہ جو اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کمیونیکیشن کی گئی ہے ہمارے کنڈکٹ کے ریلیٹڈ، یہ پھر مختلف فارمز میں ہو سکتی ہے، ایدر ان دا فارم آف ڈیمانڈ، ہم سے کوئی چیز ڈیمانڈ میں کی جا رہی ہے کہ آپ نے اب ڈیمانڈ کی جو چیز ہے وہ ایسا کام ہے جسے ہم نے ہر حال میں کرنا ہے، آپشن دے کر ہم سے کوئی کام کروایا جا رہا ہے، یا پھر ڈکلیریشن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسی کام کے میں مزید وضاحت کے طور کے اوپر میں بتایا جا رہا ہے۔ تو اس قسم کے ایکشن، اس قسم کی جو ہم سے کمیونیکیشن کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے ہمارے پاس، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا، یہ لیگل رولز ہیں یا پھر یہ شرعی احکام ہیں۔ میں دوبارہ سے ڈیفینیشن کو ریوائز کرتا ہوں کہ شرعی احکام جو ہیں یہ کمیونیکیشن ہیں اللہ کی طرف سے ہمارے لیے، جو یا ڈیمانڈ کی فارم میں ہیں، یا چوائس کی فارم میں ہیں، یا ڈکلیریشن کی فارم میں، یہ 3 فارمز ہیں، اور ان کا تعلق ہمارے کنڈکٹ سے ہے۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں جی، یہ ہوگی ڈیفینیشن۔ اب اس ڈیفینیشن کا سب سے پہلے انالیسس کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے کمیونیکیشن فرام اللہ۔ ٹھیک ہے، ڈیفینیشن میں ورڈ یوز ہوا ہے کمیونیکیشن فرام اللہ، کون سی ڈیفینیشن میں؟ شرعی احکام کی ڈیفینیشن میں۔ یہ جو کمیونیکیشن فرام اللہ کا ورڈ ادھر یوز ہوا ہے یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ صرف اللہ کی طرف سے جو کمیونیکیشن ہوگی اس کو ہم شرعی احکام کہیں گے، اس کے علاوہ اگر کسی بندے کی طرف سے کوئی کمیونیکیشن ہے ہمارے لیے تو اس کو شرعی احکام کنسیڈر نہیں کریں گے، ہم اس کو نصیحت کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ لیٹ سپوز شیخ سعدی نے بھی تو بہت زیادہ ہم لوگوں کو نصیحتیں کی ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کر رہا، میں شیخ سعدی کے اوپر میں چلا جاتا ہوں۔ تو وہ تو ایک بندے نے بات کر دیا، وہ اس کی جو نصیحتیں ہوں گی وہ ہمارے لیے شرعی احکام کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، شرعی احکام یا پھر احکام شرعی یا لیگل رول جو اسلامک جورسپروڈنس میں پرٹیکولر ٹرم ہے، وہ صرف ایسی کمیونیکیشن کے لیے یوز کی جاتی ہے کہ جو ہم سے اللہ نے کی ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے آئی ہے، اس کو ہم کنسیڈر کریں گے کہ یہ ایک لیگل رول ہے۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو، آئی ہوپ۔
اچھا جی، اب میں نے اوپر آپ کو بتایا تھا کہ جو کمیونیکیشن ہے یہ 3 طرح سے آ سکتی ہے. ایک آ سکتی ہے ڈیمانڈ کی فارم میں، دوسری آ سکتی ہے ہمارے پاس چوائس کی فارم میں، اور تیسری آ سکتی ہے ہمارے پاس ڈکلیریشن کی فارم میں. تو سب سے پہلے ہم کریں گے کہ جب ڈیمانڈ کی فارم میں آتی ہے تو تب ہمارے پاس کس طرح سے کمیونیکیشن آ سکتی ہے، یا پھر کس طرح سے ہم سے کوئی بھی چیز کرنے کا کہا جا سکتا ہے لا گیور کی طرف سے. لا گیور سے مراد میری ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اچھا جی، ڈیمانڈ کی فارم میں جو ہے نا وہ ہمارے پاس کمیونیکیشن 2 طریقے سے آ سکتی ہے. ہم نے کوئی کام کرنا ہے یا کوئی کام نہیں کرنا، یعنی ایکشن، کسی کام کو کرو، اومیشن، کسی کام سے بچ جاؤ. یہ 2 طریقے ہیں جس طرح سے ہم سے اللہ کی طرف سے کمیونیکیشن ہم تک پہنچتی ہے ڈیمانڈ کی فارم میں. اور ڈیمانڈ میں یہ 2 طرح سے ہو سکتی ہے، یا تو کام کرو یا کام نہ کرو، ایکشن یا کمیشن اور omission. ٹھیک ہے. Each of the mentioned above is further divided into 2 types on the basis of binding and non-binding. میں یہ والی لائن ابھی اس وقت پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کمیونیکیشن ہے ڈیمانڈ کی فارم میں وہ ہمارے پاس آ سکتی ہے 2 طرح سے، ایکشن کی فارم میں یا اومیشن کی فارم میں. اب ایکشن کی فارم میں ہو یا اومیشن کی فارم میں ہو، اس کی بھی آگے فردر 2 ٹائپس. ٹھیک ہے. اگر کوئی کام ہم نے کرنا بھی ہے نا تو اس میں بھی آگے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کی فردر سب ڈویژن ہے. سب سے پہلے ہے ایک حکم. اس حکم میں ہم دیکھیں گے کہ اس حکم میں ہم سے اللہ تعالیٰ نے اس کام کو کرنے کو کہا ہے یا اس کام سے بچنے کو کہا ہے. یہ ہوگی اس کی فرسٹ کلاسیفیکیشن، یہ ڈیمانڈ کی کیٹیگری میں ہے. اب اگر کوئی کام کرنے کو کہا ہے تو اس کے بعد بھی ہم اس کو فردر کلاسیفائی کریں گے کہ یہ کام جو اللہ نے ہم کو کرنے کو کہا ہے یہ ہمارے لیے کرنا لازم ہے، مطلب مینڈیٹری ہے ہمارے لیے یہ کرنا، یا پھر اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو تب بھی کوئی ایسے کام ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں تب بھی ہمیں گناہ نہیں ملتا. سمجھ میں آئی ہے؟ تو یہ جو بائنڈنگ اینڈ نان بائنڈنگ کی بات ہے نا، یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم نے کوئی کام ہر حال میں کرنا ہے یا اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تب بھی ہمیں کوئی گناہ اس طرح سے نہیں ملے گا. تو یہ وہ والی چیز ہے. ٹھیک ہے. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا، یہ بائنڈنگ اور نان بائنڈنگ کی بات ہم ابھی آگے بھی ڈسکس کریں گے. اب ڈیمانڈ تھی، دوبارہ سے میں آپ کو ریوائز کر کے بتاتا ہوں. اللہ کی طرف سے کمیونیکیشن ہے وہ 3 طرح سے ہو سکتی ہے، ڈیمانڈ کی فارم میں، آپشن یا چوائس کی فارم میں، اور ڈکلیریشن کی فارم میں. ٹھیک ہے. ابھی ہم ڈیمانڈ کی فارم میں ڈسکس کر رہے ہیں، اور ڈیمانڈ کی فارم میں ہم سے 2 طرح سے پوچھا جا سکتا ہے، ایکشن کی فارم میں یا اومیشن کی فارم میں. ٹھیک ہے. کرو یا نہ کرو، اس کی فارم میں. اب کرنے یا نہ کرنے والی جو بات ہے اس کو بھی پھر ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں آگے 2 ٹائپس میں. ٹھیک ہے. کرنے یا نہ کرنے والی اس بات کو بھی ہم آگے 2 ٹائپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو ڈویژن ہم کس طرح بیس کے اوپر کر رہے ہیں؟ اس کی ڈویژن ہم کر رہے ہیں پینلٹی کی بیس کے اوپر. جو کام کرنے والا ہے اور وہ ہمارے اوپر فرض ہے ہر حال میں کرنا ہے، اگر ہم اس کام کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہمیں اس کام کے اوپر سزا بھی ملے گی. لیکن ایک اور کام ہے جس کو لا گیور نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن اس نے اس کے اوپر کوئی پینلٹی نہیں لگائی ہے. اگر ہم اس کام کو کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو ہمیں گناہ کوئی نہیں ملے گا. تو وہ ایک الگ کیٹیگری ہے. میں دوبارہ سے ایکسپلین کروں گا اس چیز کو. ٹھیک ہے. چلتے ہیں جی. سب سے پہلے جو ایکشن ہے، ڈیمانڈ کی جو پہلی ٹائپ ہے نا ایکشن، یعنی جس میں ہمیں کسی کام کو کرنے کو کہا گیا ہے. اس کرنے والے کام کی 2 ٹائپس ہیں، ایک ہے اوبلیگیٹری ایکشن اور دوسرا ہے ریکومینڈڈ ایکشن. سمجھ میں آیا؟ ایک ہے اوبلیگیٹری ایکشن اور دوسرا ہے ریکومینڈڈ ایکشن. اوبلیگیٹری ایکشن وہ ہے جو لا گیور نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے، مطلب ہم نے اس کو ہر حال میں ہم نے اس کو کرنا ہی ہے، ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے اس کام سے انکار کرنے کے لیے. لیٹ سپوز 5 times a day is obligatory on مسلمز کو 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے. لا گیور نے اس چیز میں کوئی بھی چوائس نہیں دی، یا لا گیور نے اس میں کوئی بھی آسانی نہیں دی ہے. مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، یہ ان کے اوپر ایک اوبلیگیٹری کام ہے. دوسری طرف اگر ہم جائیں گے تو
لیٹ سپوز ظہر کی نماز ہے، روز ظہر کی نماز میں جو ہمارے اوپر فرض نماز ہے وہ تو 4 ہے، 4 فرض ہیں جو وہ ہمارے اوپر فرض ہیں، اس کے ساتھ پیچھے کے 4 سنت، آگے کے 2 سنت اور آگے کے 2 نفل جو ہیں یہ ہمارے پاس ایک ریکومنڈیڈ ایکٹ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اگر ہم کریں گے تو ہمیں اس میں ثواب ملے گا، اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمیں گناہ نہیں ملے گا اس چیز کا۔ سمجھ میں آیا؟ اس کی دوسری اگزامپل آپ ایسے لے لیں کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ فرض اگر ہوتا تو اگر ہم مسکینوں کو کھانا نہ کھلاتے تو پھر ہمیں اس کا گناہ ہوتا۔ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اوپر ایسا ہے کہ اگر ہم کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو ہمیں گناہ نہیں ملے گا۔ آئی ہوپ یو گاٹ اٹ، ٹھیک ہے؟ یہیں پہ آپ یہاں پہ آپ ویسے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ میں نے فرض اور واجب کی بات کو ڈسکس کی ہے، ہم ابھی اس بحث میں نہیں پڑھیں گے، فرض اور واجب آگے ایک سیپریٹ ٹاپک آئے گا، ہم اسی میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ ابھی کے لیے اس چیز کو آپ انہیں اس میں سے نکال دیں۔ آئی ہوپ اوبلیگیٹری ایکشن جو ہے وہ آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ کیپ ان مائنڈ آپ نے ان کی کیٹیگریز کو بنانا ہے اور ان کی جو کیٹیگریز ہیں ان کو آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ جو ٹیبل کی لاسٹ لائن ہے وہ اگر آپ پڑھیں گے نا تو یہاں پہ لکھا ہوا یہ آ رہا ہے کہ اگر ہم اوبلیگیٹری ایکشن کو پرفارم نہیں کریں گے تو پھر ہمیں اس کی پینلٹی ملے گی، لیکن اگر ہم پرفارم کریں گے تو ہمیں اس کا ریوارڈ آف کورس ملے گا۔ جبکہ اس کے کمپیریزن میں ایک ریکومنڈیڈ ایکشن ہے، اس کو اگر ہم نہیں پرفارم کریں گے تو ہمیں اس کے اوپر پینلٹی کوئی نہیں پڑے گی، ہمیں اس پہ سزا نہیں ملے گی۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو